अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की डिप्टी मेयर मुत्ते श्रीलता शोभन रेड्डी, TTUC के रियासती सदर मुत्ते शोभन रेड्डी, JHMC सिकंदराबाद जोनल कमिश्नर रवि किरण के साथ JHMC के दीगर ओहदेदारों ने तानाका एक्स रोड के इफ्तिताही कामों का मुआयना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए डिप्टी मेयर ने कामों की पेशरफ्त, सार्फिन की जरूरियात, सड़क के डिजाइन और पैदल चलने वालों की सहूलियात का जायजा लिया। कामों की अहमियत पर तबादला ख्याल करते हुए ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो आवाम को किसी किस्म की तकलीफ के बगैर कामों को तेजी से मुकम्मल करें। इसके बाद इस इलाके में ट्रैफिक के मसाइल को कम करने और सड़क के किनारे ताजरों को किसी किस्म की परेशानी न होने को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएंगे। स्मार्ट सिग्नलिंग सिस्टम और सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक मॉनिटरिंग की कार्रवाइयों को तेज करने के अहकाम भी जारी किए गए। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। विमेन एंड चिल्ड्रंस इफ्ती विंग ने इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के साथ साइबराबाद CP ऑफिस मेन कॉन्फ्रेंस हॉल में ऑपरेशन स्माइल कन्वर्सेशंस मीटिंग का इनेकाद किया। ये मीटिंग ऑपरेशन स्माइल 11 के काम के बारे में है, जो गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और बच्चों को भीख मांगने और छेड़े चुनने, चाइल्ड लेबर, बच्चों की स्मगलिंग, बंधुआ मजदूर वगैरह से बचाने के लिए तश्कील दिया गया है। साइबराबाद पुलिस 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक ऑपरेशन स्माइल 11 का आगाज कर रही, ताकि बेघर बच्चों और चाइल्ड लेबर पर मजबूर होने वालों की बाजियाबी और बहाली और भीख मांगने वाले बच्चों और कचरा चुनने वाले बच्चों की शनाख्त के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी जाएं, जिनमें जैली शामिल हैं इंस्पेक्टर्स 4 और पुलिस कांस्टेबल बशमूल 1 खातून पुलिस कांस्टेबल। स्मगलिंग में फंसे बच्चों की शनाख्त और बाजियाबी बहाली के लिए कुल 11 टीमें तश्कील दी गई हैं। इस हम आहंगी मीटिंग में के सरोजना DCP WNCSW साइबराबाद ने बताया कि हम गुमशुदा बच्चों और नामालूम बच्चों की शनाख्त के लिए चेहरे की शनाख्त के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दरफन का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे बच्चे जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अपने खानदानों से अलग हो गए थे। जनूबी हिंद सिनेमा के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 दी रोल ने हिंदुस्तानी मार्केट में 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली। शिव कुमार की हिदायत में बनी पुष्पा 2 दी रोल 5 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। फिल्म पुष्पा 2 दी रोल को रिलीज हुए 32 दिन हो चुके हैं। इसके बाद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही। ये फिल्म ने हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में रिकॉर्ड कमाई की और रिपोर्ट के मुताबिक पुष्पा 2 दी रोल हिंदुस्तान की पहली फिल्म बन गई जिसने 1200 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया। फिल्म ने 32 दिनों में 1206 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। पुष्पा 2 रोल ने हिंदी में 791.2 करोड़ रुपए, तेलुगु में 334.76 करोड़ रुपए, तमिल में 58.16 करोड़ रुपए, कन्नड़ में 7.73 करोड़ रुपए और मलयालम में 14.15 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। पुष्पा द राइज पुष्पा 2 द रोल का सीक्वल माइत्री मूवी मेकर्स और शिव कुमार राइटिंग्स ने प्रोड्यूस किया है। राज्यसभा के रुकन और BJP OBC मोर्चा के कौमी सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि वो इंतखाबी मुहिम के दौरान किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम होकर किसानों के एतमाद को धोखा दे रहे। एक प्रेस रिलीज में डॉक्टर लक्ष्मण ने इल्जाम लगाया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत वाली कांग्रेस हुकूमत ने किसानों के लिए अहम स्कीमों में कमी करते हुए कटौती का उसूल नाफिज किया है। उन्होंने कहा कि किसान अधूरे वादों के बोझ तले दब रहे। कर्ज की माफी, रैतु बंधु या रैतु भरोसा और बोनस की अदायगी के मसले पर किसानों को मुश्किल सूरत हाल का सामना है। डॉक्टर लक्ष्मण ने हुकूमत की स्कीमों में तजादात की निशानदेही करते हुए कहा कि रैतु भरोसा के तहत 15,000 रुपए सालाना इमदाद का वादा बेजमीन किसानों के लिए 12,000 रुपए कर दिया गया। इसी तरह 7,500 रुपए फी एकड़ की इमदाद को 6,000 रुपए कर दिया गया।
انہوں نے کسانوں کے لیے انشورنس اور فصل اگانے کے لیے سرمایہ کاری میں مدد فراہم کرنے میں حکومت کی تاخیر پر تنقید کی۔ محبوب نگر کے ایم ایل اے شری ینم سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ دیہی علاقوں میں علاج کرنے والے دیہی ڈاکٹروں کی خدمات انمول ہے۔ انہوں نے محبوب نگر شہر کے ویژن گارڈن میں دیہی ڈاکٹروں کے نئے سال کے کیلنڈر کی نقاب کشائی کی۔ بعد ازاں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے مسائل حکومت تک پہنچائیں گے اور انصاف کریں گے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا وعدہ کیا۔ قبل ازیں رورل ڈاکٹرز کے زیر اہتمام میگا بلڈ ڈونیشن کیمپ کا افتتاح کیا گیا اور خون عطیہ کرنے والوں کو تعریفی اسناد دی گئی۔ دیورا قدرہ میں کام کرنے والے آر ایم پی ڈاکٹر سردار کی بیٹی نے نارائن پیٹ گورنمنٹ میڈیکل کالج میں ایم بی بی ایس کی سیٹ حاصل کی اور ایم ایل اے نے لڑکی کی تعریف کی اور عزت افزائی کی۔ اس پروگرام میں میونسپل چیئرمین آنند گوڑ مڈا، چیئرمین لکشمن یادو کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ عادل آباد کانگریس پارٹی قائد اظہر خان نے تلنگانہ کسان کانگریس ریاستی جنرل سیکرٹری برانچو سری کانت ریڈی کو عادل آباد کانگریس پارٹی ضلع صدر مقرر کرنے کا کانگریس ہائی کمان سے درخواست کی ہے۔ انہوں نے برانچو سری کانت ریڈی کو عادل آباد کانگریس پارٹی ضلع صدر کا عہدہ حاصل ہونے تک ننگے پاؤں چلنے کا عہد لیا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی ہائی کمان کو سری کانت ریڈی کی قیادت کو تسلیم کرنا چاہیے، جنہوں نے پارٹی کو عادل آباد میں مضبوط بنانے کے لیے سخت محنت کی۔ انہوں نے برانچو سری کانت ریڈی کو عادل آباد کانگریس پارٹی ضلع صدر مقرر کرنے کا کانگریس ہائی کمان سے درخواست کی ہے۔ ریکویسٹ کر رہا ہوں اور مہیش گوڑو صاحب سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں، ڈی سی سی سری کانت ریڈی صاحب کو آنا چاہیے۔ اس لیے ریکویسٹ کر رہا ہوں سری کانت ریڈی صاحب کے پتا جی، ان کے پتا آندھرا پردیش کے وزیر تعلیم اور آئی ٹی نارا لوکیش نے سبھی سے مشن موڈ میں مل کر کام کرنے اور وزیر اعظم نریندر مودی کے 8 جنوری کو وشاکھا کے دورے کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم این ڈی اے حکومت کے قیام کے بعد پہلی بار آندھرا پردیش آ رہے اور یہ ایک تاریخی دورہ ہے۔ انہوں نے سب سے کہا ہے کہ وہ ایک ہی ایجنڈے کے ساتھ کام کریں اور وزیر اعظم کے دورے کو کامیاب بنائیں، جیسا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ عہدیداروں اور اتحادی قائدین کو اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ وزیر نارا لوکیش کی قیادت میں وزراء کے ایک گروپ نے وزیر اعظم کے دورے کے پس منظر میں انتظامات کے سلسلے میں وشاکھا کلیکٹریٹ میں سینئر افسران اور اتحاد کے نمائندوں کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی۔ اس موقع پر وزراء کے گروپ نے عہدیداروں اور عوامی نمائندوں کو ہدایت کی کہ وہ وزیر اعظم کے دورے سے متعلق کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے سخت انتظامات کریں۔ وائی ایس آر سی پی ایم پی وجے سائی ریڈی حیدرآباد میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے سامنے کاکیناڈا سی پورٹ کیس کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کے لیے پیش ہوئے۔ ای ڈی نے وجے سائی ریڈی کو اس کیس میں ان کے مبینہ رول کے بارے میں پوچھ تاچھ کے لیے طلب کیا تھا۔ ای ڈی کی حیدرآباد یونٹ نے کرناٹی وینکٹیشور راؤ کی طرف سے دائر کی گئی شکایت پر مبنی ای سی آئی آر انفورسمنٹ کیس انفارمیشن رپورٹ جاری کیا۔ شکایت میں وجے سائی دیگر افراد کے ساتھ کاکیناڈا سی پورٹس لمیٹڈ کے پروموٹرز کو معمولی قیمت پر اپنی حصص فروخت کرنے پر مجبور کرنے کا الزام لگایا گیا۔ ای ڈی پہلے ہی اس کیس میں ملوث 2 آڈیٹرز کے بیانات ریکارڈ کر چکا ہے۔ وائی وکرانت ریڈی سابق سی ایم وائی ایس جگن موہن ریڈی کے کزن اور جی ایم آر گروپ کے عہدیدار۔ اے پی سی آئی ڈی ایف آئی آر کے مطابق ایم پی وجے سائی ریڈی نے مبینہ طور پر جبرن کے تحت کے ایس پی ایل سے حصص کے حصول میں مرکزی کردار ادا کیا۔ مشہور بالی ووڈ اداکارہ بپاشا باسو 46 برس کی ہو گئی ہیں۔ بپاشا باسو کی پیدائش 7 جنوری 1979 کو دہلی میں ہوئی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کولکتہ سے حاصل کی، جبکہ اپنے ماڈلنگ کیریئر کا آغاز 1996 میں کولکتہ سے ہی کیا۔ اپنے ماڈلنگ کیریئر کے دوران ان کی ملاقات ارجن رامپال کی اہلیہ اور ماڈل مہر جسیا سے ہوئی۔ انہوں نے انہیں گودریج سنتول سپر ماڈل میں حصہ لینے کو کہا اور بپاشا باسو اس کی فاتح بن گئی۔ بپاشا باسو نے بالی ووڈ میں اپنے کیریئر کا آغاز سال 2001 میں ریلیز ہونے والی فلم اجنبی سے کیا۔ اس فلم میں بپاشا باسو کے مقابل اکشے کمار تھے۔ فلم میں بپاشا باسو کے رول میں گرے شیڈ تھا۔ اس کے باوجود بپاشا نے اپنی زبردست اداکاری سے شائقین
آپریشن کو متاثر کیا۔ اس فلم کے لیے بپاشا کو فلم فیئر نے ڈیبیو ایوارڈ بھی دیا تھا۔ سال 2002 میں بپاشا باسو کو وکرم بھٹ کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم راز میں کام کرنے کا موقع ملا۔ سنسنی خیز اور بھرپور راز کو بھی شائقین نے بے حد پسند کیا اور بپاشا کو ان کی زبردست اداکاری کے لیے انہیں فلم فیئر کے بہترین اداکارہ کے ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا۔ سال 2003 میں ریلیز ہونے والی فلم جسم کو بپاشا باسو کے کیریئر کی اہم فلموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس فلم میں بپاشا باسو نے ایک بار پھر منفی کردار نبھایا۔ جسم میں بپاشا باسو کے مدمقابل جان ابراہم تھے۔ بپاشا باسو اور جان کی جوڑی کو شائقین نے کافی پسند کیا۔ اس فلم کی کامیابی کے بعد بپاشا اور جان کی جوڑی نے کئی فلموں میں ایک ساتھ کام کر کے شائقین کو محظوظ کیا۔ بپاشا باسو نے اپنے فلمی کیریئر میں اب تک تقریباً 55 فلموں میں کام کیا ہے۔ وادی کشمیر میں شبانہ برف باری کے باعث صبح بھی سری نگر ہوائی اڈے پر فلائٹ آپریشن میں خلل واقع ہوئی ہے۔ حکام نے بتایا کہ تمام ایئر لائنز نے پروازوں کو ری شیڈول کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہوائی اڈے سے برف ہٹانے کے بعد فلائٹ آپریشن کو بحال کیا جائے گا۔ سری نگر ہوائی اڈے پر لگاتار چوتھے روز صبح کے وقت فلائٹ آپریشن میں خلل واقع ہوئی۔ قبل ازیں دھند کی وجہ سے گزشتہ 3 دنوں کو صبح کے وقت فلائٹ آپریشن میں خلل واقع ہوئی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ وادی میں دوران شب تازہ برف باری ہوئی ہے۔ حج و عمرہ کی اہم امور کی ایپلیکیشن نسک ایپ نے اپنی تازہ اپڈیٹس میں مدینہ منورہ میں موجود زائرین اور مقیم مسلمانوں کے لیے خوشخبری دی ہے کہ ریاض الجنہ میں دوبارہ داخلے کی 1 سالہ پابندی کو ختم کر دیا گیا۔ نسک ایپ کی نئی اپڈیٹس کے مطابق اب زائرین ہر 20 منٹ کے بعد ریاض الجنہ میں دوبارہ داخلے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اس سے قبل 1 سال تک یہ پابندی عائد تھی، جس کا مقصد احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے زائرین کے درمیان مناسب تقسیم یقینی بنانا تھا، تاکہ ہر شخص کو روزہ مبارکہ اور ریاض الجنہ میں حاضری کا موقع مل سکے۔ یہ تبدیلی ان لوگوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے جو مدینہ منورہ میں موجود ہیں یا جو عمرہ کی غرض سے وہاں جانے والے ہیں۔ اب وہ دن میں کئی مرتبہ ریاض الجنہ میں جا سکیں گے، جو کہ ایک عظیم مقام ہے اور جو مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ روحانی اہمیت رکھتا ہے۔ امریکہ میں انتہائی پیتھوجینک ایوین انفلوئنزا HPAI یا برڈ فلو کے قہر کے دوران کیلیفورنیا میں انڈوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ یہ اطلاع امریکی محکمہ زراعت USDA کی تازہ ترین رپورٹ میں دی گئی۔ جاری ہونے والی USDA کی رپورٹ کے مطابق گولڈن اسٹیٹ میں 1 درجن بڑے چھلکے والے انڈوں کی بینچ مارک قیمت 0.78 امریکی ڈالر سے بڑھ کر 8.97 امریکی ڈالر ہو گئی، جبکہ جنوبی کیلیفورنیا میں 1 درجن جمبو انڈوں کی ہول سیل قیمت اوسطاً 8.91 امریکی ڈالر سے 9.10 ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ جمبو انڈے مرغی کے انڈوں کا سب سے بڑا سائز ہے، جس کی درجہ بندی USDA کے ذریعے کی گئی ہے۔ اس کے بعد اضافی بڑے اور درمیانے درجے کے انڈے ہوتے ہیں۔ اس دوران USDA کی طرف سے جاری ہونے والی ہفتہ وار رپورٹ میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ ملک بھر میں انڈوں کی قیمتیں حالیہ ریکارڈ کی بلند ترین سطح سے کسی حد تک گرنا شروع ہو گئی ہیں، لیکن ان میں استحکام برقرار ہے۔ حال ہی میں نیو یارک کی مارکیٹ میں خوردہ فروشوں کو فراہم کیے جانے والے بڑے کارٹن شیل والے انڈوں کی خوردہ قیمت 0.12 سے بڑھ کر 6.6 ڈالر فی درجن ہو گئی۔ اکتوبر میں قیمت 3.13 ڈالر اور 1 سال پہلے 2.13 تھی۔ اسرائیل نے حزب اللہ کو سخت وارننگ دی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا ہے کہ اگر ایران حمایت یافتہ گروپ جنوبی لبنان میں لٹانی ندی سے آگے اپنی فوج واپس نہیں لے جاتا تو دونوں فریقوں کے درمیان ہوا جنگ بندی معاہدہ ٹوٹ جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق جنگ بندی معاہدے کے بعد، جس میں دونوں فریق 27 نومبر سے کم 60 دنوں کے لیے دشمنی کو روکنے کے لیے راضی ہوئے تھے، اس وقت حزب اللہ کے جنگجوؤں کو اسرائیل لبنان سرحد سے 40 کلومیٹر پیچھے
पीछे हटने की उम्मीद थी, जबकि इसराइली जमीनी फौज लेबनानी इलाके से हट गई। जंगबंदी के शराइत के मुताबिक हिजबुल्लाह को 26 जनवरी तक अपने जंगजुओं और असलाहों को लिटानी नदी के शुमाल में वापस ले जाना होगा। खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनानी फौज को इलाके में फौजियों की तैनाती करनी है। इसराइल के शुमाली कमान का दौरा करने के दौरान कॉट्स ने कहा है कि इसराइल मुआहदे को नाफिज करने के लिए पाबंद है। हम लिबनान में मुआहदे को कायम रखना चाहते हैं। इस दौरान कॉट्स ने दावा किया कि हिजबुल्लाह ने अपनी फौज की वापसी पूरी नहीं की। उन्होंने कहा है कि अगर शर्त पूरी नहीं होती है तो मुआहदा टूट जाएगा। वहीं लिबनान और फ्रांस ने इसराइल पर दर्जनों जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने का इल्जाम लगाया, जो नाजुक जंगबंदी को मजीद वाज़ेह करता है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।